بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سوکی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، میں ہوں آپ کا خادم ملک محمد نواز سوکی، حاضر خدمت۔ ناظرین، آج جو میرے ساتھ مہمان ہیں کسی تعارف کا محتاج نہیں ہیں، یہ مشرف لیگ کے اسلام آباد کے صدر ہیں، جناب ملک سردار امان صاحب۔ چند دن پہلے میں نہیں تھا، میرے پیارے دوست لالا عزت خان نے ان کا انٹرویو کیا ہے اور بڑی ہمیں امیدیں تھی کہ جی وہ پرویز مشرف صاحب پاکستان آ رہے ہیں اور بہت جلد، اور انہوں نے اس میں کہا کہ مہینے کے اندر انشاءاللہ آ رہے ہیں۔ آ تو گئے ہیں لیکن آئے دوسرے رخ سے ہیں۔ ناظرین، ہم نے بھی دنیا چھوڑ جانی ہے، یہ سارا فانی ہے۔ آئیے ان کے ضلعی صدر جناب سردار امان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سردار صاحب، بہت شکریہ تہاڈا، تساں اپنا قیمتی وقت دیتا ہے۔ اور پرویز مشرف صاحب دنیا چھوڑ گئے جی گے کہ تہاڈیاں بڑیاں انہاں نال یاداں واسطہ نو جی تے کی کہنا چاہتے ہو؟ پرویز مشرف نال تسی رہے ہو، دی پارٹی جناب تسی اسلام آباد دے ضلعی صدر ہو، تے کی کہنا چاہتے ہو کہ جناب تساں کیا میرے پروگرام چ میں نہیں سا، لالا عزت خان نے جدو پروگرام کیتا ہے تو تساں کہا جی کہ وہ مہینے تک آ رہے ہیں، وہ جی آ رہے ہیں۔ شکر صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے چینل کا، آپ کے دوست نے میرا انٹرویو لیا تھا تو میں نے اس کو کہا تھا کہ جنرل صاحب کی آخری خواہش ہے کہ جب میں دنیا چھوڑوں تو میرا مرنا جینا پاکستان کے ساتھ ہے اور میں پاکستان میں آؤں گا انشاءاللہ۔ تو وہ آ گئی آپ کے سامنے، اور آخری خواہش بھی ان کی یہی تھی۔ اور شکر صاحب، آج سے کوئی 30 سال پہلے میں نے ایک ڈرامہ دیکھا تھا، اچھا یہ ذہن میں رکھنا۔ جی جی وہ ڈرامہ یہ تھا کہ ایک بزرگ ہوتا ہے، اس کا پورا گھر جو ہے نا وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اچھا ایک اکیلا وہ رہتا ہے اور ایک اس کی گھوڑی رہتی ہے۔ اچھا تو جب صبح رات گزرتی ہے، صبح جب وہ گھوڑی کو لے کے تو کہ جنگل میں جاتا ہے، کار اس کا روڑ جاتا تھا۔ اس کا سارا خاندان مر گیا، سب کچھ تباہ برباد ہو گیا، صرف ایک گھوڑی رہتی تھی اور ایک وہ تھا۔ جب صبح گھوڑی کو باہر نکالتا تھا دروازے سے تو ہاتھ رکھ کے کہتا تھا، اس طرح ہاتھ رکھتا تھا گھوڑی کے اوپر، کہتا تھا چل نہیں چل گھوڑیے، رات بڑی تھوڑی ہے تو گل بڑی لمبی ہے۔ اچھا یہ بہت بڑا لفظ کہہ گیا کہ اندر کیا کیا چھپا ہوا ہے۔ میں پوری رات باتیں کرتا رہوں گا تو پھر بھی بات ختم نہیں ہوگی۔ لہٰذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنرل صاحب دنیا تو چھوڑ گئے ہیں، ان کی کون کون سی خوبی جو ہے نا ملک صاحب میں آپ کو بتاؤں۔ اور جو سب سے بڑی دکھ کی بات ہوئی ہے یہ 2 دن پہلے کہ قومی اسمبلی میں سینٹ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ قانون بناتا ہے، قومی اسمبلی میں سینٹ میں تو وہ قانون بناتا ہے اور ملک کے لیے بہت بہتر سوچتا ہے، لیکن افسوس اس بات سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جنرل پرویز مشرف کا نام لیا گیا اور کہا گیا کہ وہ دنیا چھوڑ گئے ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ یہ مجھے کلیئر نہیں ہو رہا ہے کہ سینٹ کے کسی بندے نے کہا یا چیئرمین سینٹ نے کہا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہاں بہت سارے ممبر انکوائر ہو گئے اور چیئرمین سینٹ جو ہے وہ اپنی کرسی پر سو گیا، اور اس نے یہ نہیں کہا کہ یار آخر کچھ بھی ہے۔ کہتے ہیں میں آپ سے یہ کہوں گا کہ وہ کتنی بڑی بات ہے کہ دشمن مرے تو خوشیاں نہ کری، ایک دن سجنا بھی ٹر جانا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے جنرل پرویز مشرف جو صدر پاکستان رہا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف رہا ہے، اگر اس کے لیے اس سینٹ میں دعا نہیں کی گئی تو یہ جو دنیا چھوڑیں گے، یہ جو سینٹ میں جتنے ممبر بیٹھے ہوئے ہیں چیئرمین سینٹ، ان کے لیے کون دعا کرے گا؟ آج اگر اس کے لیے نہیں ہوئی تو ان کے لیے کون کرے گا؟ بہت دکھ کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور پاکستان میں آخری وقت میں بھی جنرل صاحب نے کہا تھا کہ میرا خون بھی اس کے لیے حاضر ہے، اور اس نے جب ہندوستان کا چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا کہ وہ جرنل، وہ دلیر جرنل جو کارگل سے ہمارے ایریے میں آیا، 50 کلومیٹر رہ کے رات کو صبح واپس گیا تو ملک کی خاطر گیا۔ کارگل اگر فتح کیا تو جنرل پرویز مشرف کی وجہ سے ہوا،
اور مکہ، اور ایک اور بات جو بتانی ضروری سمجھتا ہوں کہ مکہ مدینہ میں دہشت گردوں نے جو ہے نا وہ قبضہ کر لیا تھا، یہ پوری دنیا کو پتہ ہے۔ اور اس وقت جنرل پرویز مشرف میجر تھے، اور اپنے دستے کو لے کے SSG کے دستے کو لے کے جب وہاں گئے تو انہوں نے 72 گھنٹے سے پہلے ان کو ہتھیار ڈلائے، ان کو ارسٹ کیا، ان کو مار دیا، اور اس آپریشن میں جنرل مشرف تھے، جنرل پرویز مشرف کی قیادت میں سارا آپریشن ہوا، اور جنرل صاحب نے خود جب ان کو قابو کر دیا، پھر اس کے بعد جو ہے جنرل صاحب نے مکہ مدینہ میں جو ہے وہ اذان دی ہے، اور اس کے لیے تمام دروازے جو ہے وہ کھل گئے تھے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا اچھا اور اتنا بڑا نیک آدمی کے باوجود وہ مطلب ملک کے لیے 9 سال اس نے حکومت کی ہے۔ آج بھی پوری دنیا میں یہ بات مشہور ہے کہ جنرل پرویز مشرف کا دور بہت اچھا تھا۔ گو کہ مشیروں نے صحیح فیصلے نہیں کرائے، لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو موقع پر جنرل صاحب نے فیصلے کیے ہیں وہ سارے صحیح تھے۔ اور اس کے بعد دنیا چھوڑنے کے بعد آج یہ اسمبلی ہے، یہ سینٹ ہے، جو ہم کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی غیر مسلم بھی اگر دنیا چھوڑ دے تو اس کے لیے بھی لوگ دعا کرتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ اس کو جنت فردوس میں جگہ دے، اس نے اچھے کام بھی کیے ہوتے۔ تو وہ تو ایک مسلمان تھا، ایک جرنیل تھا، صدر پاکستان تھا، لیکن افسوس، بہت افسوس، اور میری آنکھوں میں آنسو آئے، اور میں نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا اس وجہ سے کہ یار اس ملک کا بنے گا کیا۔ ابھی آپ دیکھیں یہ حکومت جو چل رہی ہے، یہ حکومت کیا کر رہی ہے، لوگ پریشان ہیں۔ اور اس کے بعد اس نے یہ کہا تھا، جنرل صاحب نے یہ کہا تھا کہ ایک بہادر انسان جو ہے وہ عمران خان ہے، وہ ملک کو بہتر چلائے گا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس نے قومی اسمبلی بھی توڑ دی، پنجاب کی بھی توڑ دی، صوبہ سرحد کی بھی توڑ دی، ابھی بالکل خالی دونوں ہاتھ کھڑے کر کے تو بیٹھے ہوئے ہے۔ اور اس کے بندے جو ہے وہ جو کوئی منسٹر تھا، کوئی کچھ تھا، کوئی کچھ تھا، وہ سارے جو ہے نا وہ پڑے ہوئے ہیں، حکومت پڑی ہوئی ہے ان کے پیچھے، سارا کام چھوڑ کے مہنگائی کو نہیں دیکھ رہے ہیں، پیٹرول کو نہیں دیکھ رہے ہیں، غربت کو نہیں دیکھ رہے ہیں، سارا کام چھوڑ کے عمران پر فکس کیا ہوا ہے کس بندے کو جو ہم پکڑے اندر کریں۔ اور بھائی آج اس کو پکڑ گو، کل تم بھی پکڑا جاؤ گے، کوئی گنجائش نہیں ہے اس پاکستان میں، جیسا کرو گے ایسا بھرو گے۔ میں ملک صاحب کیا بتاؤں آپ کو، دل تکلیف میں ہے، سخت دکھ میں ہے، جنرل صاحب کی تکلیف ہے۔ اس کے بعد ملک کے حالات جب دیکھتے ہیں، آپ یقین کریں کہ صبح 4 عورتیں میرے گھر میں آئی ہیں، ان نے کہا 500 روپیہ سردار صاحب دے دو، رات کو بچے بھوکے تھے، بتاؤ کیا کریں، کہاں جائیں۔ کوئی بندہ، میں کہتا ہوں آپ ناراض ہوں یا راضی، یہ بات کرنا نہایت ضروری سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو آرمی کے حوالے کیا جائے، اور کسی چیف آف آرمی اسٹاف کو کہے کہ یہ ملک کو قبضہ کرو، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ حکومت صحیح طریقے سے چلاؤ جس طرح جنرل پرویز مشرف نے چلائی تھی۔ فوج کے علاوہ اس ملک میں چلنا پھرنا رہنا سہنا مہنگائی کوئی بندہ کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ کہ آپ کے سامنے یہ حالات ہے کہ جب 500 روپیہ مانگنے والی 4 خواتین آتی ہیں اور کہتی ہیں رات کو بچے بھوکے تھے، تو مجھے بتایا کہ اس ملک کا بنے گا کیا۔ اور آپ کی مہربانی کہ آپ نے مجھے بلایا، میں ابھی بات تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن چلو ایک دکھ کی بات ہے، اندر ایک چھپا ہوا دکھ چھپا ہوا ہے، اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ اور میں ابھی آپ کو بھی کہوں گا کہ آپ بھی انکوار نہ ہو جائیں، میں کہتا ہوں جنرل صاحب کے بعد اس پروگرام کے ختم ہونے کے بعد دعا کر لیں، وہ مسلمان تھا، اور مسلمان ہونے کے ناطے جو ہے نا ہمارا فرض بنتا ہے، ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں کہ وہ دنیا تو چھوڑ گئے، ہم نے بھی جانا ہے۔ اچھا جی سر، سردار صاحب نے دسو کہ جدو ادھر مکہ مدینے میں انہوں نے قبضہ کیا تھا تو اس نے کیا ادھر مطلب ایکشن کیا تھا؟ انہوں نے جا کے سب سے پہلے یہ ہے کہ انہوں نے جو آرمی کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے، پھر SSG ایک اسپیشل محکمہ ہے جی، SSG کا حکم یہ ہوتا ہے یا مار دو تو یا مر جاؤ، اس کے علاوہ تیسرا کام کوئی نہیں۔ انہوں نے ہمیشہ جان مکمل طور پر جو ہے نا ہتھیلی پہ ہوتی ہے رکھی ہوتی ہے، اور ایسی کیونکہ آپ فوجی بھی ہیں نا، SSG کے بارے میں ایسی بات ہے کہ برگیڈیئر TM طارق دنیا چھوڑ گیا ہے۔ اس نے یہ کہا تھا کہ اس کے لیے ہندوستان کا وزیر اعظم پوچھتا تھا بتاؤ TM طارق کہاں ہوگا، اس لیے کہ اس کو خطرہ تھا وزیر اعظم ہندوستان کا کہ اگر میں مارا گیا تو برگیڈیئر TM طارق مارے گا۔ اور برگیڈیئر TM طارق ایک SSG کا نامی گرامی ایک ہیرو تھا، اور وہ جب وہ چھلانگ لگاتا تھا 23 مارچ میں، تو جنرل جو ہے وہ ضیاء الحق صاحب
اپنی کرسی چھوڑ کر جا کے اس سے پیار کرتے تھے. میں کہتا ہوں وہ ایس جی جن کی وجہ سے یہ ملک چل رہا ہے, جن کی وجہ سے یہ ملک کو ایک سہارا ہے کہ ہمارے پاس ایس جی کے نوجوان موجود ہیں. پچھلے دنوں میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جو ہے نا دہشت گردوں نے تھانے میں قبضہ کر لیا تھا, اور وہ ایس ایس جی کے اسپیشل جو ہے نا وہ کمانڈو گئے ہیں اور انہوں نے تھانہ کو جو ہے نا وہ کلیئر کرایا, بندے بھی جو ہے نا وہ پکڑ لیے, کوئی مار دیے, جو بھی ہے, لیکن بندے بھی اپنے بھی شہید ہوئے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف کا معمولی بندہ نہیں تھا, وہ ایس ایس سی کا ایک ہیرو تھا, اور ایس ایس جی کی وجہ سے اس نے وہ میجر ہونے کے باوجود اس نے مکہ مدینہ جو ہے وہ کلیئر کرایا, اور وہ مکہ مدینہ کلیئر کرنے کے بعد اس کو نے اذان دی ہے, اور آپ یقین کریں کہ اس کے لیے دروازے سارے کھل جاتے تھے. لیکن آج وہ دنیا میں نہیں ہے, تو اس کے لیے دعا جو ہے نا وہ بھی ہمارے جو خاص لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کا کمانڈ آف کنٹرول سنبھالا ہوا ہے, جو قانون بناتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں. یا تو میں کہتا ہوں کہ چیئرمین سینٹ کو 24 گھنٹے کے اندر استعفیٰ دینا چاہیے, کہ اگر اس نے ممبروں کو کہا کہ دعا کرو تو ممبروں نے انکار کیا, اگر ممبروں نے کہا کہ چیئرمین سینٹ آپ دعا کریں تو اس نے دعا نہیں کرائی, تو پھر یہ چیزیں آپ خود ایز اے جج بھی ہے, یہ سارا کچھ آپ کے اوپر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ فیصلہ کریں ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے, کیا یہ جائز ہوا یا ناجائز ہوا. ایک بات اور میں بتاؤں کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگ گئی تو بارکوں میں ایک مولوی حافظ فتح محمد صاحب تھے, اور ان کے پاس پیپل پارٹی کے بندے چلا گئے اور انہوں نے کہا کہ فتویٰ جاری کرو کہ بھٹو صاحب کو پھانسی جائز ہوئی ہے یا ناجائز. اسے بولا یار میں نے تو نہیں دی ہے, اور جنہوں نے دیا اس کے پاس جاؤ. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سینٹ کے جو لوگ ہیں آپ فیصلہ کریں کہ کیا انہوں نے اچھا کام کیا. پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو 9 سال جو ہے وہ صدر پاکستان رہا ہے, اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے. جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ کیا سمجھیں گے ہمارے بارے میں. بہت شکریہ سردار امان صاحب, گلاں تے نہیں مکدیاں. ناظرین, جنرل پرویز مشرف دا ہور تو مینوں نہیں پتا, لیکن میں چنگا ہوش آواز سے سنا میں کو ہوں, لیکن جتنا کو خوشحال اس دے دور چ غریب عوام ہوئی ہے. بڑی مہربانی, بڑی مہربانی. میں حقیقت یہ میں نہیں کہندا, عوام کو پوچھ لو یار, جڑے چوکاں چ دیہڑی دار بیٹھے ہوندے سن, دیہڑی لان والے, یقین منسو ساڈے فتح جنگ وہ بھی پراپرٹی ڈیلر کاٹن نے کپڑے لائے ہوئے جناب, اتنے ویسٹ کوٹ لائے ہوئے جناب, ادھر سودے ہو رہے ہیں ادھر سودے رہے. بہرحال مینوں تو ایک اے وے کہ اگر انہیں وہ جڑے دہشت گرد جا بڑے سن جی مکہ مدینہ چوں, پوری دنیا کو پتا ہے, پوری دنیا کو پتا. تے کی پتہ اللہ نہیں ذات کسی نوں, اسی تو خود گناہگار ہاں, لیکن کہنے کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے, مار سجنا بھی جانا. ناظرین, انہوں نے پارٹی دا اسلام آباد دا ضلعی صدر سردار امان, انہوں نے کئی باری مطلب ظاہر چیز ہے اسلام آباد دا ضلعی صدر سی, کوئی خاص گل کوئی جنرل صاحب دی یاد ہوئے 1-2-3 منٹ سیکنڈ دے وچ. ہاں, ایک بات اچھی طرح یاد ہے کہ جنرل صاحب کو جب میں نے کہا کہ جنرل صاحب حضرت علی کا قول ہے کہ 2 چہرے ایسے ہیں جو زندگی بھر نہیں بھول سکتے, ایک وہ چہرہ جو مشکل ٹائم پر کھڑا رہے اور ایک مشکل ٹائم پر ساتھ چھوڑ دے. تو جنرل صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, تو انہوں نے کہا کہ میں اس ملک کے لیے اور بہت کچھ کرنا چاہتا تھا, لیکن افسوس کہ مجھے جو ہے وہ استعفیٰ دینا پڑا, اور ابھی جب میں نے استعفیٰ دے دیا تو یہ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے استعفیٰ اس سے زبردستی لیا. افسوس اس بات کا ہے کہ جب لوگوں نے مجھے نہیں پسند کیا تو میں نے چھوڑ دیا, اور دکھ اس بات کا ہے کہ میں بہت کچھ کرنے والا تھا, لیکن کچھ ایسے لوگ تھے جن کی وجہ سے میں پاکستان میں کچھ نہیں کر سکا. بہت شکریہ جناب. ناظرین, آپ نے پروگرام دیکھا, اور مشرف لیگ دا ضلعی صدر جناب سردار امان صاحب, دشمن مرے تو خوشی نہ کریے, مار سجنا بھی جانا. ناظرین, اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے.